اسلام آباد میں ہمارے بلوچستان کے 2 جوانوں کو شہید کر دیا. کون اس کا جواب دہ کون ہے؟ جواب کون دے گا؟ یہ لڑائی کس چیز کی ہے؟ آپ گھر سے نکلے، آپ نے پسینہ بہایا، خون بہایا، آپ کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کے ہاں آپ کا کیا مقام اور مرتبہ ہے؟ جب اللہ کے پاس آپ کا پہنچ ہوگا، اللہ کے دربار میں آپ جائیں گے، اللہ کو آپ کیا جواب دیں؟ اللہ میں کس لیے، کس راستے میں مر کر آپ کے پاس آ رہا ہوں؟ اس ماں کو کون جواب دے گا؟ یہ تو کرسی کی لڑائی ہے، یہ تو 5 سال حکومت کی لڑائی ہے، یہ تو کرپشن کی لڑائی ہے، یہ تو چوریوں کی لڑائی ہے. بڑے آئے انقلاب برپا کرنے والے. کرسی کی لڑائی کو انقلاب کہا جا رہا ہے، اس کے لیے خون بہایا جا رہا ہے. اپنے لیڈر کو نعوذ باللہ اتنا اونچا کیا ہوا ہے کہ اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو رہے ہیں. اب جو شخص مر گیا، جو جوان اس دنیا سے چلا گیا، اس کے بچوں کو لوگ کیا جواب دے؟ اس کی ماں جو رو رہی ہے، اپنا آنسو بہا رہی ہے، اس کو کیا جواب دے؟ کیا ان لیڈروں کو پتا ہے کہ میرے لیے 2 لوگ مر گئے، میرے لیے 10 لوگ مر گئے، میرے لیے 5 لوگ مر گئے؟ اتنی جذباتی مسلمان نوجوانوں کو ان غلط راستوں پر ڈال کس نے دیا ہے؟ تمہاری لڑائی قرآن کے لیے تھی؟ نہیں. تمہاری لڑائی اللہ کے نظام کے لیے تھی؟ نہیں. تمہاری لڑائی نفاذ شریعت کے لیے تھی؟ نہیں. تمہاری لڑائی صحابہ کرام کی دفاع کے لیے تھی؟ نہیں. پھر کس بات پر تمہاری لڑائی تھی؟ میرا لیڈر جیل میں ہے اس لیے میں لڑ رہا ہوں. اچھا تمہاری لیڈر آئے گا باہر، کوئی بھی سیاسی لیڈر ہو، میں ایک کا نام نہیں لے رہا ہوں، کیا اکھاڑے گا؟ کیا تمہارا لیڈر باہر آ کر قرآن کو نافذ کرے گا؟ کیا تمہارے لیڈر باہر آ کر شریعت کو نافذ کرے گا؟ کیا تمہارا لیڈر کوئی ولی اللہ ہے؟ کیا تمہارے لیڈر کو اللہ کی دین سے محبت ہے، اللہ کے قرآن سے محبت ہے؟ اگر تمہارا ایسا لیڈر جو قرآن سے محبت رکھتا ہے، اللہ کی دین سے محبت رکھتا ہے، اللہ کے شریعت سے محبت رکھتا ہے، اگر وہ جیل میں ہے تو پھر ایک سوال بنتا ہے، ایک جواز بنتا ہے کہ چلو اس کی رہائی کے لیے آپ نکلو. اگر اس کو قرآن کا پتہ نہیں ہے، حدیث کا پتہ نہیں ہے، اللہ کے نظام کا پتہ نہیں ہے، کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے، کسی چیز کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے، اور آپ اپنا قیمتی جان جو اللہ نے آپ کو دی ہے اپنے عبادات کے لیے، آپ جا کر اس کو ضائع کر دیتے ہو صرف ان کی چوریوں کے لیے، ان کے کرپشن کے لیے، ان کے لڑائیوں کے لیے. میں تو ان نوجوانوں پر واللہ باللہ حیران ہوں. ایک پارٹی کی بات نہیں کر رہا ہوں، ہر لیڈر کی میں بات کر رہا ہوں جس کی کال پر یہ سارے جنونی باہر روڈوں پر نکل جاتے ہیں. گھر کو چھوڑا، ماں کو چھوڑا، باپ کو چھوڑا. ماں نے کتنا روکا ہوگا بیٹا نہ جاؤ، مگر نہیں، اس کو جنون چڑھا ہوا ہے. پتہ نہیں ان لوگوں کو ٹریٹ کون کرتا ہے، ان کی دماغوں میں یہ بات بٹھاتا کون ہے، ان کو کوئی سمجھاتا کیوں نہیں ہے کہ آپ مسلمان ہیں، آپ مومن ہیں، آپ بہت زیادہ قیمتی ہو، آپ نے اپنا جان اللہ کے لیے قربان کرنا ہے، اللہ کی دین کے لیے قربان کرنا ہے. ایسے لیڈروں کے لیے قربان کر رہے ہو جو قرآن کے دشمن ہے، ایسے لیڈروں کے لیے قربان کر رہے ہو جو شریعت کے دشمن ہے، ایسے لیڈروں کے لیے قربان کر رہے ہو جو اقتدار پر آتے ہیں تو ان کو دین کا پتہ نہیں ہوتا ہے، ان کو مسلمانوں کے ساتھ کوئی خرخوائی نہیں ہوتا ہے. ایسے لیڈروں کے لیے ہمارے نوجوان زندہ باد مرد آباد کے نعرے لگاتے ہیں، گھر سے لے کر کہاں کہاں تک پتہ نہیں سفر کرتے ہیں. کیوں جاتے ہو؟ ہمارے لیڈر جیل میں. اے ہوش کے ناخن لو مسلمانوں، آپ کی زندگیاں خدا کی قسم بہت زیادہ قیمتی ہے. ان چیزوں میں اپنی قیمتی زندگیوں کو ضائع نہیں کرنا ہے. اپنی زندگیوں کو اللہ کے دین کے لیے وقف کرو، اللہ کے قرآن کے لیے وقف کرو. اس راستے میں اگر موت آئے گا، کم از کم شہادت کا موت ہوگا، کم از کم اللہ کے دربار میں سرخرو والا موت ہوگا. اب ایسے شخص اس کے بارے میں کیا کہے، کیا بات کرے، کس نے مارا، کیوں مارا، کس سلسلے میں مارا تھا، یہ کون سے جدوجہد کر رہا تھا جو اس کو مار رہا تھا. تو یہ خدا را اپنے بچوں کو ان پارٹیوں سے بچاؤ، ان سیاسی پارٹیوں سے بچاؤ، ان جمہوریت زدہ پارٹیوں سے بچاؤ. رب کعبہ کی قسم اپنے مفادات کے علاوہ کچھ بھی نہیں رکھا ہے ان پارٹیوں میں، کچھ بھی نہیں رکھا ہے. صرف اپنے مفادات ہے، اپنے سیٹ سے عہدے ہے، ترقی ہے، لینڈ کروزر ہے، پروٹوکول ہے، اور کچھ بھی نہیں ہے. بچاؤ ان کو، اپنے اولادوں کو قیمتی بناؤ، قرآن کا خادم بناؤ، اپنے بچوں کو صحیح مومن، صحیح مسلمان بناؤ. ان چیزوں سے بچاؤ تاکہ ان کا ایمان بھی بچ جائے اور اللہ کے غیظ و غضب اور غصے سے بھی یہ بچ جائے. کوشش کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور تمام سننے والوں کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.